قرآن مجید فرقان حمید تلاوت سے ہمارے قلوب و اذہان کو روشن فرما رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی قرآن مجید کی تلاوت اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرماتے ہوئے انہیں صحت اور تندرستی کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ سامعین محترم، حافظ صاحب نے قرآن مجید فرقان حمید ہمیں تراویحوں میں سنایا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ انتظامیہ کی طرف سے یہ ہر سال کوشش کی ہے کہ رمضان المبارک میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت مکمل کی جائے۔ تقریباً کئی سال سے میں نہیں دیکھتا چلا آ رہا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہوتی ہے، یعنی کہ ختم قرآن ہوتا ہے۔ دوران کورونا اس دوران قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت نہ ہو سکی۔ کچھ ملکی حالات ایسے تھے، کچھ وبا ایسی تھی، مگر حافظ صاحب کے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ یہ خود بھی قرآن سناتے ہیں اور ان کے دو بیٹے بھی قرآن مجید فرقان حمید سناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر کرم ہے، یہ رب کائنات کا کرم ہے کہ خود بھی یہ قرآن سناتے ہیں اور ان کے بیٹے حافظ عبداللہ صاحب وہ بھی قرآن سناتے ہیں اور حافظ بلال صاحب بھی قرآن مجید سناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو بیٹے عطا فرمائے ہیں اور دونوں حافظ ہیں۔ اس لیے آپ بھی یہ تمنا رکھیں، یہ کوشش کریں کہ اپنی اولادوں کو حافظ قرآن بنائیں، قاری قرآن بنائیں۔ جب آپ دنیا سے جائیں تو مسئلے پر کھڑا ہونے والا آپ بناتے ہیں۔ یہ ہے اصل دولت، یہ ہے کامیابی۔ آج دیکھ لیں جن کے نام زندہ ہے وہ اس وجہ سے نام زندہ ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں۔ اس لیے یہ عام بات نہیں کہ صرف علماء کرام کو یہ سعادت حاصل ہونی چاہیے۔ آج دیکھ لیں ہمارے لیے یہ بڑا افسوس کا المیت ہے کہ عالم اسلام کے اوپر اس قدر ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن سے دوری ہے۔ آج ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا، ہم دنیا کے پیچھے پڑ گئے۔ آج دیکھ لیں مسجد اقصی کے اندر کیا حال ہوا ہے۔ اس طرح یہودیوں نے سر عام ساری دنیا کے مسلمانوں کے سامنے نمازیوں کو مسجد کے اندر جا کے جوتوں سمیت مارا۔ اتنا افسوس کا ہے کہ قرآن جیسی لاحق کتاب ہوتے ہوئے مسلمان ہمارے پاس کوئی لیڈر، کوئی دنیا کا بادشاہ مسلمانوں کو یہ کہنے کے لیے تیار نہیں کہ مسجد کا تقدس ہوتا ہے، اللہ کے گھر کا بہت بڑا تقدس ہے، اس میں داخل ہونا منع ہے۔ کوئی بے حضور آ نہیں سکتا، مسلمان نہیں آ سکتا، تو غیر مسلم تو آ ہی نہیں سکتا، وہ تو قبلہ اول ہے مسلمان۔ مگر افسوس وجہ یہ بنی کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ سال کے بعد جب کوئی رمضان میں ہمارا دل کرتا ہے تو قرآن کو پڑھتے ہیں، یا کوئی ہمارا عزیز چلا جائے تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ بخشش کے لیے ہم نے قرآن پڑھا۔ ایسی بات نہیں، قرآن ہر بات کے اندر، ہر کام کے لیے ہمیں ہماری رہنمائی فرماتی ہے۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ لوگوں اگر میری رسی بھی گم ہو جائے تو میں قرآن سے تلاش کروں گا۔ تو جن کا تقیہ قرآن کا، جنہوں نے قرآن کو سمجھا، جنہوں نے قرآن کی تلاوتیں کی، آج دیکھ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس دنیا کے بعد، جانے کے بعد، یعنی کہ قبروں میں بھی قرآن نصیب کرنا۔ اس لیے قرآن کے ساتھ محبت رکھیں، اپنی اولادوں کو قرآن کی تعلیم دیں، اسی میں کامیابی ہے۔ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری لگے۔
جیسے حافظ صاحب کے ماشاءاللہ 2 لختے دیگر حافظ قرآن ہیں. ابھی ہماری محفل میں حضرت علامہ مولانا علی اصغر سیفی صاحب کے 2 صاحبزادے تشریف لائے ہیں. یہ بھی دونوں ماشاءاللہ حافظ قرآن ہیں. ایک بھائی آگے قرآن پڑھتا ہے، ایک پیچھے سنتا ہے، پیچھے والا پھر آگے جاتا ہے، آگے والا پھر پیچھے جا کے قرآن سنتا ہے. اللہ رب العالمین کے فضل سے انشاءاللہ حافظ صاحب خود اتفاق بیٹھے ہوئے، ورنہ وہ بھی ضرور حاضر ہوتے محفل کے اندر. اور انہوں نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ اب 2 حافظ قرآن ہو چکے ہیں، تیسرے بیٹے کو انشاءاللہ العزیز رمضان کے بعد حافظ کے لیے. یہ بھوک و اعظم کے لیے اعزاز ہے کہ ایک گھرانے کے اندر 2 حافظ قرآن موجود ہیں. اور ہماری مسجد میں یہ بھی ہمیں ایک میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ ہماری مسجد یعنی کہ محلے کے اندر عبدالحی صاحب یہ بھی حافظ قرآن بن رہے تھے. اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے 6-7 سپارے انہوں نے بھی حفظ کر لیے. ساتھ میں اسکول بھی پڑھ رہی ہے، سارا دن اسکول ہوتے ہیں، اسکول سے آ کر میرے حفظ قرآن کے لیے چلے جاتے ہیں. یہ اتنا کرم ہے والدین پر کہ جو اپنے بچوں کو اس دنیا کی تمام مصروفیات سے ہٹا کر یعنی کہ وقت نکال کر حافظ قرآن بھی بنا رہی تھی اور دنیا کی تعلیم بھی دے رہی تھی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید قرآن حمید کا صحیح میں جو ہے حافظ قاری اور باعمل ایک مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم، آپ کی سماعتوں کی نظر حافظ حسان صاحب آپ صاحبزادے ہیں حافظ علی اصغر سیفی صاحب کے، ان کے حوالے میں مائع کرتا ہوں کہ وہ آگے باقی ونصلي ونسلم على رسول الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من ملئك المنير لقد نذر القمر، لا يمكن السماء كما كان مكتوب بعد خدا وسط کوئی قصہ مختصر سی میری کہانی ہے. جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے بھی ان کا نام لیا، بس یہی میری زندگانی ہے. اور نعت محبوب دار سند ہو گئی، فرد عصیاں میری مستند ہو گئی. مجھ سا عاصی بھی یا گوشے رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی. اور سب سلاطین عالم اپنی جگہ ہیں، سب سلاطین عالم اپنی جگہ ہیں، تو عالم کا سلطان اپنی جگہ ہے. بدلتی رہی آسمانی کتابیں، بدلتی رہی آسمانی کتابیں، محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے، محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے. اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے کہ اس نے اپنی بندگی اور اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی غلامی سے سرفراز فرمایا. اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں قاری صاحبان کو اور دیگر سامعین کو جنہوں نے پورا رمضان قرآن کریم سنا اور حافظ صاحبان نے سنایا ہے. اللہ رب العزت ان کا سننا سنانا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. میں ہدیہ پیش کرنے کے لیے متوجہ ہوں. برادر مکرم حافظ محمد ریحان محمد علی صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور ہدیہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، سارا قرآن تیرا رنگ بیان رکھتا ہے، اس کا قاری ہوں یہ تیری زبان رکھتا ہے. سارا قرآن تیرا رنگ بیان رکھتا ہے، اس کا قاری ہوں
یہ تیری زبان کا ہے، اور جب بے ناصر سوئے اخلاق نظر اٹھتی ہے، جب بے ناصر سوئے اخلاق نظر اٹھتی ہے، چاند مجھ کو تیری بیڑی کا نشان لگتا ہے، چاند مجھ کو تیری بیڑی کا نشان لگتا ہے۔ بلا تخمین دعوت ماشاءاللہ جزاک اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ جو پیش فرما رہے تھے، اللہ رب العزت نے اس کو بہت خوبصورت انداز میں عظیم برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائیں۔ دساں کی مصطفیٰ کی شان کتنی اونچی ہے، دساں کی مصطفیٰ کی شان کتنی اونچی ہے۔ آپ کی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے، صرف ایک منزل نہیں، ایک پارہ نہیں، ایک سورہ نہیں، ایک رکوع نہیں، ایک لفظ نہیں، ایک حرف نہیں، بلکہ آپ میں بڑے فرماتے ہیں سدا مدہ زیرہ زبرہ سب شان نبی وچ آئیاں، سدا مدہ زیرہ زبرہ سب شان نبی وچ آئیاں، آما لوکاں خبر نہ کائی، ارے آما لوکاں خبر نہ کائی، یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ۔ دیوانے جو بھی منگتے ہیں میرے سرکار دیتے ہیں، دیوانے جو بھی منگتے ہیں میرے سرکار دیتے ہیں، کرم کر دیں جس ویلے، کرم کر دیں جس ویلے نسلاں تار دیتے ہیں، دیوانے جو بھی منگتے ہیں میرے سرکار دیتے ہیں، دیوانے جو بھی منگتے ہیں میرے سرکار دیتے ہیں۔ غلام عقیدہ میرا ایمان فاروقی، غلام عقیدہ میرا ایمان فاروقی، کبھی رنگی نہیں کوئی، کبھی رنگی نہیں کوئی، جدوں سرکار دیتے ہیں، کبھی رنگی نہیں کوئی، کبھی رنگی نہیں کوئی، جدوں سرکار دیتے ہیں، دیوانے جو بھی منگتے ہیں میرے سرکار دیتے ہیں، دیوانے جو بھی منگتے ہیں میرے سرکار دیتے ہیں۔ علی حیدر دے بچیاں دی ملک پاٹی تو صدقے جاں، علی حیدر دے بچیاں دی ملک پاٹی تو صدقے جاں، کوئی اقبال منگتا ہے، کوئی اقبال منگتا ہے، سو بار دیتے ہیں، کوئی اقبال منگتا ہے، کوئی اقبال منگتا ہے، سو بار دیتے ہیں، دیوانے جو بھی منگتے ہیں میرے سرکار دیتے ہیں، دیوانے جو بھی منگتے ہیں میرے سرکار دیتے ہیں، کرم
جس ویلے نسلاں تار دیں گے دیوانے جو بھی منگتے ہیں تیرے سرکار دیں گے علیک یا رسول اللہ سلم علیک یا حبیب اللہ دیوانے جو بھی منگتے ہیں میرے سرکار دیں گے دیوانے جو بھی منگتے ہیں میرے سرکار دیں گے کرم کر دیں جس ویلے کرم کر دیں جس ویلے نسلاں تار دیں گے دیوانے جو بھی منگتے ہیں میرے سرکار دیں گے دیوانے جو بھی منگتے ہیں میرے سرکار دیں گے غلام عقیدائے میرا ایمان فاروقی غلام عقیدائے میرا ایمان فاروقی کبھی رنگی نہیں کوئی کبھی رنگی نہیں کوئی جدوں سرکار دیتے ہیں کبھی رنگی نہیں کوئی کبھی رنگی نہیں کوئی جدوں سرکار دیتے ہیں دیوانے جو بھی منگتے ہیں میرے سرکار دیں گے دیوانے جو بھی منگتے ہیں میرے سرکار دیں گے علی حیدر دے بچیاں دی ملک پاٹی تو صدقے جاں علی حیدر دے بچیاں دی ملک پاٹی تو صدقے جاں کوئی اقرار منگتا ہے کوئی اقرار منگتا ہے سو بار دیتے ہیں کوئی اقرار منگتا ہے کوئی اقرار منگتا ہے سو بار دیتے ہیں دیوانے جو بھی منگتے ہیں میرے سرکار دیں گے دیوانے جو بھی منگتے ہیں میرے سرکار دیں گے کرم کر دے جس ویلے کرم کر دے جس ویلے نسلاں تار دیں گے دیوانے جو بھی منگتے ہیں میرے سرکار دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی میں عمل میں برکتیں عطا فرمائے آخر میں استاد محترم حافظ مظہر حسین نقشبندی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی خوبصورت آواز میں ہمارے لیے ہمارے مسجد کی انتظامیہ کے لیے اور جو بھی اس مسجد کے ساتھ تعلق رکھنے والے اس دنیا فانی سے چلے گئے ان کی بخشش کے لیے دعا فرما دیں اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام کوشش کو اپنی بارگاہ میں آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه سيدنا محمد وبارك وسلم.
اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم طهر قلوبنا ونبر صدورنا بحرمة راحة العاشقين صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. كريما بمشاعر الحالمة بأسلم أسير كنند هوا إدارة مدارس مدرية درس كمي آسي مارا خطا مشبس نگاه داری مارا زراحی خطا در گزار و سواب کمار الہی بحق بری فاطمہ بیور بولزمہ بنی فاطمہ اگر دعوت مرتبی والقبول منون دست و دامانی آل رسول الہی بحق محمد رسول دعا اپنا حقیقت قبول یا اللہ العالمین اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے قاری غلام مرتضیٰ صاحب نے جتنی خوبصورتی کے ساتھ اس مسجد میں نماز تراویح میں قرآن پاک کی تقریر کی الہ العالمین پورا قرآن پاک پڑھنا سامعین کا سننا اپنی وعدہ قبول فرما الہ العالمین سامعین نے نمازیوں نے الہ العالمین بڑی محبت کے ساتھ قرآن پاک سنا الہ العالمین قرآن پاک کا نور عطا فرما الہی اس مسجد کی انتظامیہ میں کرم فرما امام و خطیب سید ظہور احمد شاہ صاحب کی عمر میں علم میں اپنے عطا فرما الہ العالمین علامہ صاحبزادہ محمد عثمان بشیر صاحب کے علم میں عمر میں اپنے عطا فرما الہ العالمین اس مسجد کے جو احباب اس مسجد کی خدمت کرتے کرتے اس دنیا فانی سے چلے گئے الہ العالمین راجہ نذیر صاحب اور میرے مشربت صاحب کے والد محترم امام محمد اعظم صاحب دیگر جتنے بنا کے لیے اس مسجد کی کوشش کی خدمت کی الہی صاحب کی کوشش قبول فرما ان کی قبول میں تو بڑھا رہے الہ العالمین جتنے بھی میری باتوں میں حاضر سب کے مال جان سے تعلق ایمان کی حفاظت فرما الہی ہمارے گھروں کی حفاظت فرما ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما جو بیمار ہیں ان کی شفا عطا فرما جو مفروض ہیں ان کے قرضے سے عطا فرما جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی عطا فرما الہ العالمین اس مسجد پہ الہی اس مسجد کی نمازوں پہ صلاح کرم فرما الہی جو مسجد کو آباد کرتے ہیں ان کی گھروں کو آباد فرما اس اہل بستی پہ کرم فرما الہی عالم اسلام کی خیر فرما ان کے مقصد کی خیر فرما حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصير وفضل الى الله كيف الله يسعد العباد صلى الله تعالى على رسوله لا العالمين جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما الہی جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو شفا کامل عطا فرما صلی اللہ تعالی علی رسوله دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل IMS چینل اسلامی میسج سروس.